اس لیے سب سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ ہمارا تعلق اور واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ وہ ہے پڑوسی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور اپنی عبادت کا حکم انسانوں اور جناتوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، ایک سماج کے اندر رہتے سہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ انسانی اعتبار سے ایک ماحول کے اندر جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم جس محلے، جس گاؤں کے اندر اور جس سماج کے اندر رہتے ہیں، اگر اس سماج میں ایک دوسرے سے میل محبت نہ ہو، ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے، تو پھر وہ سماج، اس سماج کے اندر محبت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ سماج اور وہ ماحول بگڑا ہوا ماحول ہوگا جو ایک دوسرے کے خلاف عداوت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو، کینہ ہو۔ تو وہ معاشرہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں۔ اسی لیے یہ انسانی اعتبار سے کہ تمام انسان جو ایک محلے کے اندر، ایک علاقے کے اندر رہتے ہیں، وہ ایک سماج ہے، اور سماج کے اندر جو جس لائق کا ہے اور جس طرح کا ہے ان کو اس طرح کا احترام دینا، ان کی عزت کرنا، ان کے مقام کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ ان میں سب سے زیادہ ہم جو حق کی غفلت کرتے ہیں اور حق کے ادا کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، ہم اسی کے متعلق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ماں کا حق تو آپ نے سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کا حق آپ نے سنا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یہ تو ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ماں باپ سے واسطہ تھوڑا کم پڑتا ہے۔ مان لیجئے کہ ہم دلی کے اندر رہتے ہیں، ممبئی کے اندر رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں نہ تو میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ پورا خاندان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر ہے کون؟ ہمارا پڑوسی۔ کون ہے؟ پڑوسی۔ کہیں بھی ہم باہر رہتے ہیں، مان لیجئے کہ ہم یہاں پہاڑ گاؤں کے ہیں، یہاں سے 10 گھر چھوڑ کر کہ 20 گھر چھوڑ کر ہم نے گھر بنایا۔ اب ہمارا بھائی کوئی یہاں پر رہتا ہے، چچا یہاں پر رہتا ہے، تو ان سے واسطہ ہمارا کم پڑتا ہے، لیکن جس کے گھر میں جس کے بازو میں ہم نے گھر بنایا ہے اس سے ہر وقت کا واسطہ ہے۔ سوچئے کہ اگر 2 پڑوسی ہیں، اگر ایک دوسرے سے میل نہ ہو، محبت نہ ہو، ایک پڑوسی دوسرے پر اگر بھروسہ نہ کرتا ہو، تو بولیے دونوں کے دلوں میں اگر دوسرے کے خلاف نفرت ہو، دوسرے کے خلاف عداوت ہو، تو وہ کہیں بھی اگر چلا گیا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، تو سکون کی زندگی وہاں پر گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ ہمیشہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار رہے گا، وہ کہ پتہ نہ میرا پڑوسی کیا کر دیا، بات بات پر جھگڑا کر لیا، یا کیا ہوا میرے بچے کو مار دیا بہانہ بنا کر کے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ رہے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ ہمارا تعلق اور واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ وہ ہے پڑوسی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آئے، جبریل امین جب بھی میرے پاس آئے، ہمیشہ ہمیں یہ تاکید کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ جب بھی آئے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ یہاں مجھے یہ خیال ہونے لگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اب یہ خیال ہونے لگا کہ لگتا ہے جس طرح رشتہ دار کو مرنے کے بعد زمین کا حق ملتا ہے، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پڑوسی کا حق بیان کرتے کرتے جبریل امین ایک دن یہ آ کر کے کہے کہ اللہ کے طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی کا حق ملے گا، زمین میں حصہ ملے گا۔ یہ ایک تاکیدی جملہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی مرتبہ بولے کہ اب مجھے خیال ہونے لگا کہ اب لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے
کہ جس طرح باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا کو حصہ ملتا ہے، بیٹی کو حصہ ملتا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو حصہ ملتا ہے، بھائی کو حصہ ملتا ہے، تو ایسے ہی کہیں جبریل امین یہ نہ کہنے لگے کہ ایک پڑوسی کا انتقال ہو تو دوسرا پڑوسی اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، بھائی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو بھی اس کے گھر میں زمین میں حصہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرنا چاہیے؟ معجم ایک کتاب ہے، معجم طبرانی ایک کتاب ہے، اس میں ایک صحابی حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کا حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ جب پڑوسی کو اوپر مصیبت آ جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ جب وہ بیمار پڑ جائے تو کیا کرنے کے لیے جاؤ؟ عیادت کرنے کے لیے جاؤ، مزاج پوچھنے کے لیے جاؤ۔ یہ پہلا حق ہے کہ آپ ایک پڑوسی بیمار ہو جائے تو آپ اس کا حق پوچھنے کے لیے جائیں، بھائی کیسے ہے، کیسی طبیعت ہے، کہاں علاج کرا رہے ہیں، اللہ آپ کو ٹھیک کرے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بیمار پڑ گیا ہے تو دل میں کہ اچھا ہوا بیمار پڑا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر ایک پڑوسی بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر پڑوسی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ پڑوسی اگر کبھی قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کو قرض دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑوسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، بیمار پڑ جائے تو دیکھنے کے لیے جاؤ، اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور اگر وہ کبھی قرض مانگنے کے لیے آئے کہ مجھے قرض دو، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو قرض دینا چاہیے اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اور اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو جائے تو پھر اس کو مبارکباد دو، جلو نہیں کہ ہمارے پڑوسی کا جو ہے دکان خوب چل رہی ہے، اس کے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو ہوتی ہے نا چگلی کرنے کی عادت کہ اس کی بیٹی ایسی ہے تو اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کو کاہے بیٹی دے رہے ہو؟ اگر اس کے گھر میں خوشی آئے تو اس کو مبارکباد دو، ماشاءاللہ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، بارک اللہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، ماشاءاللہ آپ کے گھر کی آپ نئی گاڑی خرید کر کے لائے ہیں، اللہ اس میں برکت دے، ماشاءاللہ آپ دکان کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دکان میں برکت دے، بزنس میں، ماشاءاللہ آپ کے لڑکے کی نوکری ہوئی ہے، اللہ آپ کے بچے کو جو ہے صحیح سلامت رکھے۔ اس طرح مبارکباد دیجئے، مبارکباد۔ اگر پڑوسی کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے تو اس کی خوشی کو دیکھ کر کے جلیے مت، اس لیے کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، اس لیے مبارکباد دینا سیکھیے۔ اور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے گھر سے اپنے گھر کو اتنا اونچا نہ کر دو کہ پڑوسی کی ہوا بند ہو جائے۔ گھر بناتے کہ نہیں بناتے؟ یہ پڑوسی کے حقوق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سوچئے کہ ان میں سے کون سا ادا کرتے ہیں ہم یہ حق؟ جب گھر بناؤ تو دیوار کو اتنی اونچی نہ کرو کہ اپنے پڑوسی کے لیے کیا ہو جائے؟ ہوا بند ہو جائے، اور اپنے پڑوسی کو اپنے گھر کے سالن کی خوشبو سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ گھر میں پلاؤ بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، گھر میں گوشت بن رہا ہے، تو جب پکائیے گا تو اس کی خوشبو وہاں پر جائے گی، یا تو خوشبو وہاں جانے ہی مت دیجئے، اور اگر خوشبو چلی گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے گھر میں تھوڑا سا پہنچا دیجئے۔ بھنا ہوا گوشت کھائیں گے بھائی، اس کا شوربہ نہیں بنانا ہے، ورنہ اس کا جو ہے ٹیسٹ بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گھر میں گوشت بنایا کرو تو ایک پیالہ پانی زیادہ دے دیا کرو۔ ارے ایک پیالہ پانی شوربہ دے دو گے تو زیادہ شوربہ ہوگا، تو ایک پیالہ شوربہ کم سے کم ایک بوٹی پڑوسی کے گھر میں بھی بھجوا دو، چونکہ خوشبو اس کے گھر میں بھی گئی ہے، خوشبو اس کے گھر میں بھی گئی ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا کتنا خیال کیا ہے، کہ ایک پڑوسی کے دل میں دوسرے پڑوسی کے لیے کتنا حق ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میرے دو پڑوسی ہیں تو دو پڑوسی میں سے میں کس کو ہدیہ وغیرہ دیا کروں؟ دو پڑوسی ہے نا، تو سب سے زیادہ جو ہے میرے حسن سلوک، میرا اچھا سلوک، میرا اچھا اخلاق کردار، اس کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔
آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی پڑوسی تو ہمارے کئی طرح کے ہیں، ادھر بھی گھر ہمارے پہاڑ گاؤں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے سورہ نساء، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھو، وَالْمِسْكِينِ وَالْمَسَاكِينِ، اور مانگنے والوں کو کچھ دیتے رہا کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، والجاری ذی القربہ، جار کے معنی پڑوسی کے ہیں عربی کے اندر، جار، جیم علی زبر جار را، جار، والجاری ذی القربہ والجاری الجنوبی، جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو، والجاری الجنوبی، اور جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ اب اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاں، تین طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی تو آپ کا پڑوسی ہے، اور دوسرا آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، چچا ہے، رشتہ دار ہے، آپ کا خون کا رشتہ ہے۔ تو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور ایمان والا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولیے نا، ہم لوگ بہت حقوق کی تلفی کرتے ہیں نا۔ دیکھتے ہیں نا کل پرسوں میں جو جھگڑا ہوا ہے ہمارے پہاڑ گاؤں میں، دو عورت کہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ایک کوئی جو ہے جنگی پور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ بتائیے، یہ ایک سماج کے اندر خون کا آنسو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ایک پڑوسی کا دو جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر صبر کرنے والے کے ساتھ 3 ہفتے سے جو بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، تو صبر پھر کون کرے گا؟ اب جو ہے پڑوسی کی 2 بات برداشت نہیں کیے، اب جو 50 انجیکشن وہاں ڈاکٹر بھونک رہا ہے پیٹ میں، تو کیسے برداشت ہو رہا ہے؟ پڑوسی کی 2 بات برداشت نہیں کر سکے، پڑوسی کی 2 جو ہے گالی برداشت نہیں کر سکے، تو وہاں جو آگے پیچھے نیچے اوپر ہر جگہ جو بھونک رہا ہے سوئیاں لے کر کے، آپ کیسے برداشت کر رہے ہو بیڈ پر پہ ہاسپٹل میں؟ بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ جس کو پڑوسی کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر کے انجیکشن کیسے برداشت کر رہے ہو؟ یہ سزا ہے اس دنیا کے اندر کہ ایک پڑوسی کے بات کو دوسرا پڑوسی برداشت نہیں کر رہا ہے تو جاؤ وہاں سوئیاں بھونکے گا ڈاکٹر، اور پیسہ بھی لے گا، خون بھی نکالے گا۔ اب دیکھو کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، اب کیسے صبر کرو گے؟ اور اس صبر کرنے میں کچھ نہیں ملے گا، اس صبر کرنے میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر پڑوسی گالی دے دیا ہے، پڑوسی آپ کر کے ایک تھپڑ مار دیا ہے، اگر برداشت کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہوں۔ تو ہم کو یہ چاہیے نہ وہ چاہیے؟ ارے بولے جس میں پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، کاروبار بھی برباد، گھر میں رہتا، صحیح رہتا، تندرست رہتا، بال بچوں کے لیے جو ہے کرتا، وہ پیسہ بھی برباد کر رہا ہے۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حق ادا کرنے ہیں، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، اور ایک تو رشتہ دار ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ایک حق، اور پھر وہ ایمان والا ہے۔ تو کتنا حق ادا کرنا ہے؟ 3 حق۔ اگر مان لیجئے جس طرح چچرے بھائی میں مار پیٹ ہوئی، تو آپ نے ایک پڑوسی کو تکلیف دیا، پھر ایک خون کے رشتہ دار کو تکلیف دیا، اور ایک ہے کہ ایمان والے کو تکلیف دیا، تو کئی طرح کا گناہ ہوگا؟ ارے بولیے نا، کئی طرح کا گناہ ہوگا؟ 3 طرح کا گناہ ہوگا کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کو پریشان کیا، تکلیف دی، سبل بھونک دیا اس کے سر پہ۔ ایک تو پڑوسی، دوسرا رشتہ دار، اور تیسرا ایمان والا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہاں کھڑے ہو کر کے بول رہا ہے قبرستان میں جنازہ لے جا کر کے کہ چولا پھر آتے جے ہو یا روحبے معاف بھائی تمہارا دل تھا کہ معاف کر دیو، معافی اتنی سستی ہے کیا؟ ارے کسی کو آپ کیسے مارے ہو؟ এই লেগে আমাকে যদি ওখানে কেউ কইছে যে বা আমার আমি কইছি যে জমিনে হিস্সা লিবা তুমি,
যে মরনে वाला আছে ও যে কিছু ছেড়ে গেল, যে তোমার বাপ মরেছে আর তোমার বাপ থেকে আমি খালি এলান করবো জমিন হিসা দিবা আমাকে? তোমার বাপ কাকে মেরে রেখেছে, কার জমিন দাবিয়ে রেখেছে, কি করে রেখেছে, তুমি তোমার বাপের জায়গাতে খাড়ো হয়ে মাফি চাও, মানে ইমাম साहब सब जगह तो मार लेगा माने माफी चाहिए। अब तुम्हें क्या, हम किसको किस तरह तकलीफ दिए हम ना जानते हैं जी, कि किसी से सलाम करने से भी माफी मिल जाएगी, किसी का हाथ पकड़ने से माफी मिल जाएगी, किसी का पैर पकड़ना होगा। तो अब किस तरह गलती किए हैं नहीं किए हैं तो आप ना जानते हैं ना हम जानते हैं, हमारे बोलने से वो हमारा हो जाएगा। बात को समझिए, इतना आसान नहीं है वहां पर वो, इसमें हम तो बोलते ही नहीं है। बोलो होगा तो कुछ भी नहीं बोलने से, लेकिन अगर बोलना है तो भाई रिश्तेदार बोलो खड़े होकर के, जिसको जमीन में हिस्सा मिलेगा, मोटरसाइकिल में मिलेगा, एनएच के बगल में जमीन है वो हमको दोगे वो जमीन, तो अपने बाप की तरफ से खड़े होकर के माफी मांगो। इमाम साहब काहे बोलेगा कि माफ कर दो? बात कड़वी है लेकिन सच है, दिल लगा करके सोचिएगा तो मैं सही बोल रहा हूं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कामिल ईमान वाला वो है, मुकम्मल ईमान वाला वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। तो जब हम पड़ोसी को मार दिए, रिश्तेदार को मार दिए, ईमान वाले को मार दिए, तो क्या हुआ? 3 तरह का गुनाह हुआ ना, ये गुनाह कबीरा, 3, एक नहीं गुनाह कबीरा, 3 तरह का गुनाह कबीरा हुआ, 3 तरह का। मुसलमान के हक को अदा नहीं किया, रिश्तेदार का हक अदा नहीं किया और पड़ोसी का हक अदा भी नहीं किया। इसलिए 3 तरह के गुनाह एक जगह पर क्या हो गए? जमा हो गए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक मोमिन को अगर सारी दुनिया मिलकर के मार दे तो मैं सारी दुनिया को जहन्नम में डाल दूंगा। एक ईमान वाले की कदर इतनी है अल्लाह के नजदीक। और आज हम लोगों का ईमान को क्या हो गया? जंग लग गया है। थोड़ी थोड़ी बात पर कांटा भी चुभता है पैर में, तो अगर कोई सब्र करता है तो उसको सवाब मिलता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूं, दिल थाम करके सुन लीजिएगा। जो नमाज पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते हैं, हम अपने पड़ोसी के साथ नमाज पढ़िए तब भी, नमाज मत पढ़ने के लिए आइए तब भी, पड़ोसी के साथ तो हमारा ताल्लुक रहता ही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी शरारत से उसका पड़ोसी अमन में ना हो, महफूज ना हो। मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, दाखिल नहीं होगा, प्रवेश नहीं करेगा जिसकी शरारत से, जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। ये हदीस सुनिए तो कैसी हदीस है। बात बात पर जो है हम एक पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को गाली दे देते हैं, उसका रास्ता बंद कर देते हैं, उसका पानी बंद कर देते हैं, उससे बोल चाल बंद कर देते हैं, तलवार निकाल करके, लाठी निकाल करके उसको धमकी देते हैं। एक मुसलमान को तलवार और लाठी दिखाना ही हराम है। अगर मार दिया तो ये एक और बड़का हराम है, अगर घायल कर दिया तो एक और बड़का हराम है। ये किसी मुसलमान को छुरी दिखाना कि इस छुरी से तुमको कत्ल कर देंगे, ये हराम है, गुनाह कबीरा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा है, नमाज भी पढ़ने के लिए कहा है, रोज़ा रखने के लिए कहा है, ज़कात अदा करने के लिए भी कहा है, पैसे दिए हैं तो अल्लाह ने हज करने के लिए भी कहा है, और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि भाई पड़ोसी का हक अदा करो। तो एक पड़ोसी समझ में आया, उसमें 3 तरह के हक हैं। कितने तरह के हक हैं? 3 तरह के हुकूक हैं। पड़ोसी भी है, ईमान वाला भी है और रिश्तेदार भी है। और एक पड़ोसी ऐसा है जो पड़ोसी है और ईमान वाला है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा कि हमारा पड़ोस में है, वो खून का रिश्ता तो नहीं है लेकिन हमारा पड़ोसी है और मोमिन है, तो उसके 2 हुकूक अदा करने, एक तो पड़ोसी का और एक ईमान वाले का। ईमान वाला हमारा क्या है? भाई है। अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के तमाम ईमान वाले ऐसे हैं जैसे कि एक जिस्म है। हाथ में फोड़ा होता है तो पूरे बदन को दर्द होता है, सर में दर्द होता है तो उसके दर्द को पूरा बदन एहसास करता है। ऐसे ही तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान एक बदन के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है। अगर कोई भी मुसलमान परेशान है तो उस मुसलमान के परेशानी की वजह से दुनिया के तमाम मुसलमान परेशानी महसूस करेंगे कि हमारा भाई कलमा पढ़ने वाला परेशान है। सर में दर्द है तो सर को नींद नहीं आ रही है तो पैर को नींद आ जाती है रात में, हाथ को नींद आ जाती है रात में।
آدمی سو گیا تو پیشاب پائخانہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر جاگا ہوا رہے کہ سر میں درد ہے تو پیشاب بھی لگتا ہے، پائخانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ ایسے ہی ایمان والے ہیں، ایک اگر مصیبت میں ہو تو دوسرے کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہے، ایمان والا بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ تو غیر مسلم بھی ہے تب بھی وہ پڑوسی ہے نا جی ہمارا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے پڑوسی یہودی تھے۔ جب بھی گھر میں دسترخوان میں بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے، گھر والی سے پوچھتے تھے کہ پڑوسی کے گھر میں کچھ بھجوا دیا کہ نہیں، گوشت وغیرہ شوربہ وغیرہ ہے کم سے کم پہنچا دو، ہمیشہ پوچھ کر کے کھاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا، اور وہ امام ابو حنیفہ کو بہت پریشان کرتا تھا۔ جب دیکھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر، یا تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، یا سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ گھر میں جو ہے نا گانا بجاتا تھا، یا اپنی باندی کو حکم دیتا تھا کہ گانا بولو زور زور سے تاکہ اس کے نماز میں ڈسٹرب ہو۔ وہ یہودی اتنا پریشان کرتا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب بھی گھر میں اچھا کھانا بنتا تو اس کو بھیجوایا کرتے تھے اس کے گھر میں۔ ایک مرتبہ حکومت والے جو ہے کسی جرم کی وجہ سے اس یہودی پڑوسی کو کیا کر دیا، جیل میں لے کر کے چلا گیا۔ رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو ان کو تو معلوم ہے جب ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو ہمارا پڑوسی وہی باندی کو بولے گا کہ گانا بجاؤ، ہارمونیم چالو کرو۔ تو آج تہجد پڑھ رہے تو دیکھ رہے کیا بات ہے، پڑوسی کے گھر سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو گھر والی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تو جو ہے پڑوسی کے گھر سے آواز نہیں آئی؟ بولا آپ کو نہیں معلوم ہے کسی جرم کی پاداش میں جو ہے حکومت والے کے جو ہے اس کو گرفتار کر لیے ہے۔ بولا اچھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے پہنے، جوتے پہنے، اور جوتے پہنے کے بعد عدالت کے اندر گئے اور جیل کے اندر پہنچ گئے کہ بھائی ہمارے پڑوسی کو کس جرم کی وجہ سے آپ جو ہے گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا ایسا جرم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ میرا پڑوسی ہے، ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں کہ آئندہ یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب جو امام ابو حنیفہ چھڑانے کے لیے اس کو گئے ہیں تو وہ یہودی سر اٹھا کر کے دیکھ نہیں رہا ہے شرم کی وجہ سے کہ یہ کیسا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر آیا اور کچھ دن کے بعد جو ہے کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا، کہ ایک غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اگر ہم حق ادا کریں گے، ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا ایمان والا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، اور ہم اس کے ایک جملے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے گھر میں تکلیف ہو تو کیا کرو، پوچھنے کے لیے جاؤ۔ دوسرا حق کیا بیان کیا تھا، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تیسرا کیا بیان کیا تھا، اگر قرض مانگنے کے لیے آئے تو قرض دو، اس کو حیثیت کے مطابق کیا ہو اس کو قرض دو۔ اور چوتھا حق کیا بیان کیا تھا، اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو مبارکباد دو۔ اور اس میں ایک حق یہ بھی ہے، پانچواں حق یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو۔ کیا کرو، اگر پڑوسی کو کسی بھی مسلمان کے اندر ہم نے کوئی گناہ دیکھا یا کچھ بھی دیکھا، اگر ہم اس کو چھپائیں گے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا جانتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کسی مسلمان کے کسی عیب کو، کسی گناہ کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، تو اللہ قیامت کے دن اس چھپانے والے کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بولیے تو۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو ہم کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے، اگر ہمارا پڑوسی ہی ہے، اس کا تو حق ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کرے تو ہم اس کے عیب کو کیا کریں، چھپائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور کسی بھی مسلمان کو کوئی عیب یا کوئی گناہ کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی اس دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو، گناہ کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کب چھپائے گا؟ قیامت کے دن چھپائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بولیے تو۔ اگر اب تھوڑا بہت ہم لوگ عمل کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ یہ جو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا جھگڑا ہوتا ہے اور اس طرح کا مطلب جو ہے آپسی اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے اگر ہم لوگ سمجھنے والے ہو جائے تو یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ بتائیے، تبھی تھانہ بھی ہوگا، مقدمہ بھی ہوگا یا ہو چکا ہے،
पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी वजह से वहां के पूरे आसपास के लोग सभी परेशान हैं। कभी ऐसा मत कीजिए। इसीलिए किसी ने कहा था ओवरटेक करने वालों के लिए, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और ओवरटेक करते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, ओवरटेक करके चले जाते हैं, तो किसी ने लिखा था मैसेज के अंदर कि 10 सेकंड या आधा मिनट या 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ओवरटेक कर लेते हो। और अक्सर एक्सीडेंट वगैरह क्या होता है, ओवरटेक करने में ही ज्यादातर होता है। तो वहां 10 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो 15 दिन जो बेड पर पड़े रहोगे तो वहां पर कैसे बर्दाश्त करोगे? 15 दिन जो बेड पर पड़े रहोगे, चलने से पैर टूट गया, हाथ टूट गया, टूटता है कि नहीं टूटता है? और अगर किस्मत बुरी रही, ज्यादा ऊपर जाने का शौक है, तो सीधा डायरेक्ट वीजा मिलेगा ऊपर का, तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए। तो यहां जब 1 मिनट सब्र नहीं कर सकते हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो 15-15 दिन, 1-1 महीना हड्डी जुड़ने में जो वक्त लगेगा, कैसे बर्दाश्त करोगे उसको? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सब्र करना सीखिए। जो आदमी भी इस दुनिया के अंदर सब्र करेगा, उसको मरने के बाद उसका बदला मिलेगा। और सब्र का बदला क्या है? जन्नत है। सब्र का बदला क्या है? हाँ, सब्र का बदला जन्नत है। इसलिए सब्र करना सीखिए। कोई दूसरा गाली दिया हमको और हम बर्दाश्त किए, तभी तो सब्र है। अगर हम भी गाली दे दिए उसको इसको पलट करके, तो ये सब्र हुआ? तो अब तो अदला बदला हो गया। कोई हमको कुछ नहीं देता है हदिये में, गिफ्ट में, ठीक है, और हम उसको दे रहे हैं गिफ्ट, तो तब ना ये हदिया हुआ। वो भी हमको देता है और हम भी उसको देते हैं, तो फिर अदला बदला हुआ। इसीलिए हदीस में है, जो आपसे टूटे आप उससे जुड़ो, जो आपसे रिश्ता तोड़े आप उससे रिश्ता जोड़ो। अगर वो आपसे रिश्ता जोड़ करके है और आप भी जोड़ करके है, तो अदला बदला हुआ। रिश्ता जोड़ना कहां हुआ? जो आपसे रिश्ता तोड़ रहा है आप उससे जोड़ो, तब ना ये जोड़ना हुआ। इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा करेंगे। पड़ोसी का हक अदा करेंगे, पड़ोसी के दुख दर्द में शरीक होंगे। कभी कर्ज मांगने के लिए आए तो हमारे पास अगर गुंजाइश हो तो जहां तक हो हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करेंगे। वो अगर उनके घर में कोई खुशी हो तो जलने के बजाय हम उसको क्या करेंगे? मुबारकबाद देंगे, उनके लिए हम दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।